کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہان میں طبع حسین کا، سلطان ہے تو جہاں ہے نانا حسین کا، بے مثل ہے جہان میں طبع حسین کا، بے مثل ہے جہان میں طبع حسین کا، سلطان ہے تو جہاں ہے نانا حسین کا، اس لیے کر یہ نین رہتے ہیں، اس لیے کر یہ نین رہتے ہیں، قلب زہرا کے چین رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ نین رہتے ہیں، قلب زہرا کے چین رہتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں جس کے دل میں حسین رہتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں جس کے دل میں حسین رہتے ہیں۔ اور ایک شعر میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، زور سے بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، اور ملاحظہ فرمائیں کہ زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، اور آئے گئے نبی جو سرے عرش بار بار، آئے گئے نبی جو سرے عرش بار بار، سدرات جبریل کا پر بولتا رہا، سدرات جبریل کا پر بولتا رہا۔ حسینیوں ایک شعر اور پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرماؤ توجہ کے ساتھ کہ زنجیر بولتی رہی گھر بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، آئے گئے نبی جو سرے عرش بار بار، سدرات جبریل کا پر بولتا رہا۔ حسینیوں ملاحظہ فرماؤ، تھرا گئے یزید کے سب لشکروں سپاہ، تھرا گئے یزید کے سب لشکروں سپاہ، ارے نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا، نیزے پہ جب حسین کا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ کون ہے حسین کیا ہے، اس گدائے اہل بیت سے سنو حسین کیا ہے۔ صحیح معنوں میں تم مسلمانوں حسین کا مقام کوئی بیان نہیں کر سکتا، نہ جانے کتنے لوگ آئے آ کر کے چلے گئے، اس دنیا فانی کو الوداعی جملہ پیش کر دیا، لیکن حسین کے مراتب کوئی بیان نہ کر سکا، حسین کی عظمتوں کو کوئی بیان نہ کر سکا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج 1384 سال کا عرصہ بسر ہونے کے بعد بھی ہر گھروں میں حسین کا نام زندہ ہے، ہر لوگوں کے دلوں میں حسین کا نام زندہ ہے۔ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے، ہماری قوم کا بچہ بچہ کہتا ہے یا حسین یا حسین، نوجوان بھی کہہ رہا ہے یا حسین، مرد بھی کہہ رہے ہیں یا حسین، عورتیں بھی کہہ رہی ہے یا حسین۔ اے حسین، تو نے وہ کون سا کام کیا ہے کہ آج 1384 سال کا عرصہ بسر ہونے کے بعد بھی آج تیرا نام لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، آج تیرا نام لوگوں کے دلوں میں روشن ہے، آج تیرا نام جو ہے لوگوں کی زبانوں میں روشن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دنیا میں رخت اقامت ڈالا ہے، تب سے لے کر اب تک انسانی سلسلوں کا جو ہے، انسانی نسلوں کا سلسلہ جاری ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہتا رہے گا۔ لیکن اس تمافل کے غیرت دار سنی سید عقیدہ مسلمانوں حسینیوں، ذرا توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو ملاحظہ فرمانا۔ میں آپ کو کربلا کی سرزمین پر لے کے چلنا چاہتا ہوں، لیکن تاریخ کے کچھ پنوں کو پڑھ کر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ واقعات کربلا کے بعد ہمارے پاس افریقہ، واقعات کربلا کے بعد اسی دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوئی، اسی دنیا میں بہت سارے حادثات ہوئے،
لیکن مسلمانوں نے تمام جنگوں کو بھلا دیا، مسلمانوں نے تمام حادثات کو فراموش کر دیا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ کا ایک پڑھنا پڑھ کر میں آپ کو خوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمانا مسلمانوں، بغداد شریف کی سرزمین ہے وہ بغداد جس کی مقدس سرزمین پر ہم سب کے پیر بڑے بڑے غوث پاک روشن ضمیر سے کتنا غوث پاک عبد القادر جیلانی آرام فرما رہے ہیں، ولیوں کے تاجدار آرام فرما رہے ہیں۔ وہ بڑے پیر دستگیر بغداد کی سرزمین پر جلوہ افروز ہے، آرام فرما ہے۔ اسی سرزمین پر ایک بادشاہ پیدا ہوا جس کا نام ہلاکو خان تھا، جس کا نام ہلاکو خان تھا۔ وہ بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، مسلمانوں کا کھلا ہوا دشمن تھا۔ المختصر حسینیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد بغداد شریف میں بڑی بھیانک جنگ ہوئی تھی۔ ہلاکو خان نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، مسلمانوں کے بچوں کو میں قتل کروا ڈالوں گا، مسلمانوں کی عورتوں کو بیوہ کروا ڈالوں گا، مسلمانوں کے جو ہے سروں کو کاٹ کے جو ہے کسی جنگل میں پھینکوا دوں گا۔ عزیزان ملت اسلام کا تاریخ ہمیں بتاتی ہے ہلاکو خان نے ایسا کیا ہے، اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کے ہم مسلمانوں کے سروں کا منارہ بنائیں گے اور اس کی ٹاپ پر بیٹھ کر میں شراب پیوں گا۔ اس نے ایسا کیا کہ مسلمانوں کے سروں کو کاٹا، مسلمانوں کے سروں کا منارہ بنایا اور اس کی اونچائی پہ بیٹھ کر ہلاکو خان جابر بادشاہ نے شراب پینا شروع کر دیا۔ یہی تک محدود نہیں رہی مسلمانوں، تاریخ ہمیں اور بتاتی ہے کہ بغداد شریف کی سرزمین پہ جو دریائے دجلہ ہے، اسی دریائے دجلہ میں مسلمانوں کا خون بہتا رہا۔ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تین دن نہیں، چار دن نہیں، 5 دن نہیں، بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دریائے دجلہ میں مسلمانوں کا خون 2 سے 3 مہینے تک بہتا رہا۔ جہاں پانی بہ رہا تھا آج وہاں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے۔ نہ جانے کتنی ماؤں کی گود سونی ہو چکی تھی، نہ جانے کتنے بچوں کے سروں سے تک کی چادر چھین لی گئی تھی، نہ جانے کتنے باپ کے پشوؤں کا سہارا چلا گیا تھا، نہ جانے کتنے بچوں کے سروں سے باپ کی محبتوں کی چادر حضرت ہلاکو خان نے چھین لی تھی۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، بھلا دیا ہم نے ان تاریخوں کو، بھلا دیا ہم نے ان حادثات کو، فراموش کر دیا ہم نے ان واقعات کو۔ لیکن جو کون سی بات ہے کہ آج بھی حسین کا نام زندہ ہے، جو کون سی بات ہے کہ آج بھی حسین کا نام روشن ہے، جو کون سی بات ہے کہ آج بھی امام علی مقام کے چاہیے والے موجود ہیں۔ عزیزان ملت اسلام کے توجہ کے ساتھ ایک جملہ پیش کرتا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمانا حسینیوں کہ جب جان حسین کیوں زندہ ہے، توجہ کے ساتھ جب جان اپنی حفاظت کے لیے دی جاتی ہے، جب جان اپنے بچاؤ کے لیے دی جاتی ہے تو وہ تاریخ میں محدود ہو جاتی ہے، وہ تاریخ میں محدود ہو جاتی جانی کہ جب تاریخ آگے بڑھتی رہتی ہے تب تک انسان تمام تاریخوں کو بھولتا جاتا ہے۔ لیکن جب جان کسی آئین کی حفاظت کے لیے دی جائے، جب جان کسی قانون کی بقا کے لیے دی جائے، جب جان کسی نظام کو بچانے کے لیے دی جائے تو جو ہے اس کا نام مٹتا نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ قانون رہتا ہے اس شخصیت کا نام رہتا ہے، جب تک وہ آئین رہتا ہے اس شخصیت کا نام رہتا ہے، جب تک وہ نظام رہتا ہے اس شخصیت کا نام رہتا ہے۔ اے حسین بن علی، تم کربلا کے میدان میں گئے تھے تو اپنے بچوں کو بچانے نہیں گئے تھے، اپنے بچوں کی مدد کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ نانا کے دین کو بچانے گئے تھے، نانا کی شریعت کو بچانے گئے تھے، اسلام کے پرچم کو قیامت تک کے لیے بلند کرنے گئے تھے۔ تو جب تک مصطفیٰ کا دین باقی رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک مصطفیٰ کی شریعت باقی رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک مسجدوں میں اذانیں ہوتی رہیں گی حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک مسجدوں میں نمازیں ہوتی رہیں گی حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک منبروں سے خطیب خطاب کرتا رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا۔ اس لیے کہ حسین کربلا کے میدان میں گئے تھے اور لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں دیکھ لو حسین کربلا کے میدان میں آ گیا ہے، اپنے خون سے وہ تاریخ لکھنے آیا ہے کہ حسین کربلا کے میدان میں آ گیا، لیکن بچوں کو بچانے کے لیے نہیں آیا، بچوں کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، بچوں کو سہارا دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ نانا کے دین کو بچانے آیا ہے، نانا کی شریعت کو بچانے آیا ہے، نانا کے دین کو سہارا دینے کے لیے آیا ہے۔
ملت اسلام کا جب تک مصطفیٰ کا دین باقی رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا. جب تک مسجدوں میں نمازیں ہوتی رہیں گی حسین کا نام زندہ رہے گا. جب تک منبروں سے خطیب خطاب کرتے رہیں گے حسین کا نام زندہ رہے گا. اللہ اکبر. کیسی عظیم قربانی کربلا کے میدان میں امام عالی مقام نے پیش کی. عزیزان ملت اسلام میں ایک مناقب میں پڑھ دیتا ہوں لیکن محبتوں سے بولوں گا حسین یا حسین یا حسین. آپ ملاحظہ فرماؤ امام حسین کے بچپنے کا زمانہ امام حسین کے بچپنے کا زمانہ اور ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ نبی سواری حسین سوار. سبحان اللہ. زور سے بولو یا رسول اللہ اور زور سے یا رسول اللہ یا حسین یا حسین. ایک زمانہ یہ تھا کہ نبی سواری تھے حسین سوار. رسول سواری حسین سوار. نبیوں کا مقتدا سواری شہیدوں کا مقتدا سوار. نبی سواری حسین سوار. رسول سواری حسین سوار. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا ادب کے ساتھ عرض کیا کتنی اچھی سواری ہے کتنی اچھی سواری ہے. آقا رحمت نے فرمایا ابو بکر سواری تو دیکھ رہی ہے سوار بھی تو دیکھ لو. سواری تو دیکھ رہی ہے سوار بھی تو دیکھ لو. گویا نہ سواری کا جواب نہ سوار کا جواب. نبی سواری حسین سوار. رسول سواری حسین سوار. نبیوں کا مقتدا سواری شہیدوں کا مقتدا سوار. آمینہ کا لال سواری فاطمہ کا لال سوار. آمینہ کا لال ہے ایک فاطمہ کا لال. نانا بھی بے مثال نواسہ بھی بے مثال. نہ نانا کا جواب ہے نہ نواسے کا جواب ہے. نہ سواری کا جواب نہ سوار کا جواب. نہ مصطفیٰ کا جواب نہ حسین کا جواب. نہ نبی کا جواب نہ حسین کا جواب. اللہ اکبر. نبی سواری حسین سوار. رسول سواری حسین سوار. نبیوں کا مقتدا سواری شہیدوں کا مقتدا سوار. لیکن جب کلمہ پا کر قرآن پڑھ کر کعبے کا طواف کر کے قرآن کی تلاوت کر کے آذان کی صدائیں بلند کر کے جب کعبے کے عظمتوں پر یزیدیت کا خنجر بیک زور سے گرنے لگا رسول اللہ کی شجاعت کو کہ جب اقتدار کی حویلیوں میں بیٹھنے والے اپنی مرضی کے مطابق چلانے لگے مصطفیٰ کی سنت و شریعت کے ساتھ آزاد کرنے لگے تو ایسے ظلمت کے دور میں ایسے بھیانک وقت میں ایسی بھیانک گھڑی میں میرے آقا حسین اٹھے ہیں. نانا جان کے روزے مقدس کی چوکھٹ چھوٹ کر کہا تھا اے میرے نانا کل آپ سواری تھے حسین سوار تھا. کل آپ سواری تھے حسین سوار تھا. آج حسین سواری بنے گا اس کے کاندھے پر حضرت کعبہ سوار ہوگا. حسین سواری ہوگا اس کے کاندھے پر پرچم اسلام سوار ہوگا. نعرے سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں. نعرے تکبیر نعرے رسالت ذکر خدائے کربلا کپڑے مدینہ کپڑے مدینہ فیضان مولا کائنات. عزیزان ملت اسلامیہ حسین نے کہا نانا آپ کل سواری تھے حسین سوار تھا لیکن میرے نانا آج حسین سواری بنے گا. حسین کے کانٹے پہ عظمت کعبہ سوار ہوگا. حسین سواری ہوگا جس کے کاندھے پر عظمت قرآن سوار ہوگا. حسین سواری بنے گا اس کے کاندھے پر پرچم اسلام سوار ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ اب علماء کی موجودگی میں قاری صاحب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے حسین صرف مولا علی کے بیٹے ہی نہیں ہے. اگر مولا علی کے بیٹے ہیں تو عظمت کعبہ بھی ہے. اگر مولا علی کے بیٹے ہیں تو عظمت قرآن بھی ہے. اگر فاطمہ زہرا کے نقطے جگر ہے تو مسجدوں کے تقدس کی آبرو بھی ہے. اگر مولا علی کے بیٹے ہیں تو اسلام کی عظمتوں کی روح بھی ہے. اگر مولا علی کے بیٹے ہیں تو آج بھی کربلا کی مٹی میں یہ تاثیر باقی ہے کہ
22,000 کفر ایک طرف ہو، 72 حسین کے غلام ایک طرف ہو، تو کفر کو میدان چھوڑنا پڑتا ہے اور فتح کا چھنکا حسین کے غلاموں کے ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، حسین کے غلاموں کے ہاتھ ہوا کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسین تو وہ ہے جس کے لیے میرے نبی نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا۔ مسجد نبوی شریف ہے، آقا نماز پڑھا رہے، حسین کے بچپنے کا زمانہ ہے، سبحان اللہ۔ حسین کے بچپنے کا زمانہ، نبی سجدے میں ہے، نبیوں کا تاجدار سجدے میں ہے، نبیوں کا امام سجدے میں ہے، رسولوں کا امام سجدے میں ہے، تاجدار کائنات سجدے میں ہے، فخر موجودات سجدے میں ہے، سکرے ابرار و اخیار سجدے میں ہے، نبی سجدے میں۔ حسین چلے فاطمہ سے نکلے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اپنے نانا کے پشت انور پر بیٹھ گئے، نبی کے پشت انور پر بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ دراز کر دیا، سجدے کو طول دے دیا۔ جب امام علی مقام کچھ دیر کے بعد نبی کے پشت انور سے اترے تو میرے آقا نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا، نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کی انجمن لگی، نبی کے پیارے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، کیا وحی نازل ہو رہی تھی اس لیے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا؟ کیا سجدہ لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ حسینیوں، شیخواتپور کے غیرتدار سنی سکھ عقیدہ مسلمانوں، یہ چھوڑا سو، میرے نبی نے فرمایا صحابہ سجدہ لمبا کرنے کا حکم نہیں آیا، مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ سجدہ کیوں لمبا کیا، سجدہ کیوں دراز کیا، سجدے کو طول کیوں دیا؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں نے سجدہ اس لیے لمبا کیا کہ میرا بیٹا حسین میرے پشت انور پر بیٹھ گیا تھا، میرے بیٹا حسین میرے پیٹھ پہ بیٹھ گیا تھا، میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے سر کو اٹھاؤں گا، میرا بیٹا حسین زمین پہ گرے گا، جب میرا بیٹا حسین زمین پہ گرے گا تو میرے بیٹے حسین کو چوٹ لگ جائے گی۔ اللہ اللہ اکبر۔ نبی نے فرمایا صحابہ سجدہ کرنے کا حکم، سجدہ لمبا کرنے کا حکم نہیں آیا، وہی نازل نہیں ہو رہی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میرا بیٹا حسین میری پشت انور پر بیٹھا، اب بیٹھا کیوں؟ میرے نبی نے بیٹھانا کیوں؟ یہ نقطہ ملاحظہ فرماؤ۔ بس بنے کہ میرے آقا نے اپنے بیٹے حسین کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے یہ بتلا دیا کہ اے میرے بیٹے حسین آج تم میرے کاندھے پہ بیٹھے ہو، کل میری امت کا بوجھ تمہیں اپنے کاندھے پہ اٹھانا پڑے گا، کل تمہیں عظمت کعبہ کا بوجھ تمہیں اپنے کاندھے پہ اٹھانا پڑے گا، کل تمہیں جو ہے پرچم اسلام کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اے حسین آج میں نے تمہیں اپنے کاندھے پر اس لیے بٹھا دیا ہے کہ کل تمہیں کعبے کی عظمتوں کا بوجھ اٹھانا ہے، مسجدوں کی تقدس کا بوجھ اٹھانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مہدائے کربلا، پیغام مولائے کائنات، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ یہ حسین نبی اپنے بیٹے حسین کو اپنے کاندھے پہ بٹھائے۔ کون حسین؟ جس کے لیے میرے نبی نے اپنا جو ہے اپنے خطبے کو روک دیا، وہ حسین جس کے لیے میرے نبی نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، اس لیے لمبا کیا کہ اگر سجدے کو سر کو سجدے سے اٹھاؤں گا تو میرا بیٹا حسین زمین پہ گر جائے گا۔ کہو سلام محمد کرار کے اس لفظ جگر پر، کہو سلام فاطمہ کے نور نظر پر۔ اللہ اکبر۔ کہ حسین مصطفیٰ نے نانا کے سجدے کا حق ادا کر دیا۔ میرے آقا حسین نے کربلا کے میدان میں وہ سجدہ کیا کہ زمین والوں نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، فرش والوں نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، عرش والوں نے سجدہ کرتے دیکھا، جسم فلک نے سجدہ کرتے دیکھا، تلواروں کے سائے میں حسین کو سجدہ کرتے دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نبی نے جب اپنے سر مقدس کو سجدے میں رکھا
تو سجدہ لمبا کرنے کے بعد میرے نبی نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیا، لیکن بارے حسین تو نے کربلا کے میدان میں سجدہ کیا، تمام لوگوں نے آپ کو سجدہ کرتے دیکھا لیکن سر کو سجدے سے اٹھاتے نہ دیکھا۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا اس نوازے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت میں علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے ان کے الگ انداز ہے، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ حسین نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ اور آگے بڑھتی رہی۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت حکومت پر بیٹھا، اس نے مطالبہ کیا، اے حسین ابن علی، یا کہ تم میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، میری بیعت قبول کر لو، یا اپنا سر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دو چیزیں، دو آپشن یزید نے میرے آقا حسین کی بارگاہ میں پیش کیے، میرے آقا حسین کی بارگاہ میں رکھے کہ یا تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو یا اپنا سر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں پر میں رک کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یزید نے امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے دو چیزوں کو رکھا، یا تو اپنا ہاتھ دو یا اپنا سر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب توجہ کے ساتھ حسین کو، انسان کے پاس دو چیز ہے، ایک کی قیمت کم، دوسری کی قیمت زیادہ۔ جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے انسان اسی چیز کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے میری ٹوپی مانگی کہ حضرت اپنی ٹوپی دے دیجیے، تو میں رومال اور ٹوپی میں دونوں میں امتیاز کروں گا کس کی قیمت کم ہے کس کی قیمت زیادہ۔ اگر ٹوپی کی قیمت زیادہ ہوگی تو میں اپنی ٹوپی بچاؤں گا، رومال کی قیمت کم ہوگی کہ رومال آپ کو دوں گا۔ تو کربلا کے میدان میں یزید نے یہی رکھا، اے حسین ابن علی، یا تو تم میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو یا سر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام نے دونوں چیزوں کو رکھا، اپنے ہاتھ کو بھی رکھا، اپنے سر کو رکھا، دونوں کو رکھنے کے بعد فیصلہ کیا اور فرمایا، اے یزیدیوں سن لو، یہ سر ایک انسان کا سر ہے، یہ سر حسین ابن علی کا سر ہے، یہ سر ایک نفس کا سر ہے، لیکن اگر یہ ہاتھ دیتا ہوں تو یہ ہاتھ حسین ابن علی کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس ہاتھ میں آدم صفی جلگا کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں ابراہیم خلیل اللہ کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں عیسیٰ روح اللہ کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ میں صدیق کی صداقت کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں فاروق کی عدالت کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں عصمت کی ثقافت کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں میرے بابا علی شیر خدا کی شجاعت کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ میں میرے نانا جناب محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ اے یزیدیوں سن لو، یہ سر تو حسین کا سر ہے، لیکن یہ ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ مت سمجھنا، یہ ہاتھ 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام کی نیابت کر رہا ہے۔ تو حسینیوں، کربلا کے میدان میں میرے آقا حسین نے اپنے ہاتھ کو بچا کر نانا کے دین کو بچا لیا، اپنے ہاتھ کو بچا کر نانا کی شریعت کو بچا لیا، اپنے ہاتھ کو بچا کر کعبے کی عظمتوں کو بچا لیا، اپنے ہاتھ کو بچا کر اسلام کے پرچم کو صبح قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ ذکر خدائے کربلا، میدان مولائے کائنات، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حسینیوں، میرے آقا حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے ہاتھ کو بچا کر ہم تمام لوگوں کی بقا کو بچا لیا، ہماری عزتوں کو بچا لیا، نانا کی شریعت کو بچا لیا۔ اب جو بھی وقت قریب آیا، عزیزان ملت اسلامیہ، یزیدیوں نے میرے آقا حسین کو مدینے سے جانے کی درخواست کی کہ اے حسین بن علی،
میرے ہاتھ پر پیر نہیں کرتے ہو تو نانا کا مدینہ چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ المختصر حسین جو وہ بھی وقت قریب آیا کہ میرے آقا حسین نانا کے مدینے کو چھوڑ رہے ہیں۔ یار کون مدینہ؟ ذرا حاجیوں سے پوچھو، حجاج کرام سے پوچھو کہ جب وہ مدینہ جاتے ہیں وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں تو کتنے آنسوؤں کے سیلاب ان کے بہنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک حاجی کا معاملہ ہے جو 8 سے 10 دن تک روضہ رسول پر پہنچتا ہے۔ جب روضہ رسول پر وہ حاجی پہنچتا ہے حسرت بھری نگاہ اٹھا کر گنبد خضرا کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اس دیار کو دیکھ رہا ہے جس دیار میں میرے آقا چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دیار کو دیکھ رہا ہے جس دیار میں جانے کے بعد لوگ تمام آرزوؤں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ حاجی نگاہ اٹھا کر کے مدینے کے گنبد خضرا کو دیکھتا ہے۔ روضہ رسول کی زیارت کرنے کے بعد وہ حاجی رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ اسی دن کے لیے پوری زندگی تڑپتا رہا۔ یا رسول اللہ اسی دن کو دیکھنے کے لیے پوری زندگی آرزویں کرتا رہا۔ یا رسول اللہ اللہ نے میرے مقدر میں آج وہ دن لکھ دیا ہے کہ میں آپ کی گلیوں میں آ گیا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کے تیار میں آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ روضہ رسول کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے حاجی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ہے، آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ دلوں کی تمنائیں مصطفیٰ کو سنا رہا ہے، دلوں کی آرزوئیں مصطفیٰ کو سنا رہا ہے، دلوں کی حسرتیں حضور کو سنا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب تک وہ حاجی مدینے میں رہا مصطفیٰ کے روضے کو دیکھ رہا تھا، ندا دینے والے نے ندا دی کہ اے حاجیوں، اے فلاں قافلے والوں، تمہارے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فلاں نمبر پر تمہاری فلاں نمبر پہ فلاں بس کھڑی ہے، وہاں جاؤ، اپنی بس پہ بیٹھو، اپنی اپنی سیٹ اختیار کرو، اب مدینہ چھوڑنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حاجی جو 8 سے 10 دن تک تقریباً مصطفیٰ کے مدینے میں رہا، وہ حاجی اپنے روم میں جاتا ہے، ساز و سامان کو اکٹھا کرتا ہے، اکٹھا کرنے کے بعد گنبد خضرا کی چھاؤں میں آتا ہے، ہاتھ باندھے کھڑا ہے، روضہ رسول کے سامنے رو رو کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اسی چیز کو دیکھنے کے لیے پوری زندگی تمنا کرتا رہا۔ یا رسول اللہ اسی چیز کو دیکھنے کے لیے پوری زندگی آرزویں کرتا رہا، اسی مقام پہ آنے کے لیے یا رسول اللہ پوری زندگی آرزویں کرتا رہا۔ یا رسول اللہ بھی دل کی تمنا پوری نہیں ہوئی، یا رسول اللہ بھی دل کی آرزویں پوری نہیں ہوئی، یا رسول اللہ بھی دل کی حسرتیں پوری نہیں ہوئی۔ لوگ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کا مدینہ چھوڑ دو، لوگ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کا شہر چھوڑ دو۔ یا رسول اللہ کس دل سے آپ کے روزے کو چھوڑ کے جاؤ، ابھی دل کی آرزو پوری نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ندا دینے والا ندا دیتا ہے، اے حاجیوں فلاں نمبر پہ بس کھڑی ہے، چل کے بیٹھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ تمام حجاج کرام مصطفیٰ کے مدینے کو الوداعی جملہ پیش کر کے بس پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی بس پہ بیٹھے ہیں پیچھے مڑ مڑ کے مصطفیٰ کے مدینے کو دیکھ رہے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کے آقا کے روضے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایک حاجیوں کا حال ہے کہ جو 8 سے 10 دن تک تقریباً مصطفیٰ کے مدینے میں رہتے تھے۔ ذرا حسینیوں حسین کے دل سے پوچھو، حسین کے کلیجے سے پوچھو، جس کا بچپنا بھی نانا کے مدینے میں گزرا ہو، جس کی جوانی بھی نانا کے مدینے میں گزری ہو، جس نے پوری زندگی نانا کے مدینے میں گزار دی ہو، آج حسین نانا کے مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، حسین کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسین کے وہ بھی وقت قریب آیا، لمحہ آگے بڑھتا رہا بڑھتا رہا، حسین نانا کے روضے میں پہنچے، نانا کو آخری سلام پیش کیا، نانا کو آخری سلام پیش کیا۔ نانا جان اپنے بیٹے حسین کا آخری سلام دو۔ نانا آپ کا بیٹا حسین آپ کی تربت انور سے دور جا رہا۔ نانا میں وہی حسین ہوں جس حسین کو آپ نے اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں سیر کرایا تھا۔ نانا میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا تھا۔
नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए आपने अपने लाडले बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया था। नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसको आप चुमा करते थे, जिसको आप पोसा दिया करते थे। नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए आपने अपना खुतबा रोक दिया था। नाना आज हुसैन आपकी तुर्बत अनवर से दूर जा रहा है। नाना अब वो वक्त आ गया है कि आपका कलमा पढ़ने वाले आपके नवासे को आपके शहर से निकाल रहे हैं। नाना आपके शहर को छोड़ने का जी नहीं चाह रहा है, लेकिन यार ए मेरे नाना, मैंने आपसे वादा किया था और आपने मुझसे वादा लिया था। मेरे आका ने फरमाया था, ऐ मेरे बेटे हुसैन, नाना का मदीना छोड़ना पड़े तो छोड़ के, हाँ नाना छोड़ दूंगा, दीन की अमानत बचा दूंगा। मक्का छोड़ूंगा, दीन की अमानत बचा दूंगा। काबा छोड़ूंगा, दीन की अमानत बचाऊंगा। मीना छोड़ूंगा, दीन की अमानत बचा दूंगा। मुस्तफा छोड़ूंगा, दीन की अमानत बचाऊंगा। मैदान आराफात छोड़ूंगा, दीन की अमानत बचाऊंगा। सुनहरी जानी को अलविदाई जोड़ा पेश करूंगा, दीन की अमानत बचाऊंगा। ऐ मेरे नाना, अगर से मुझे अली असगर का मशवरा देना पड़े तो दे दूंगा, दीन की अमानत बचाऊंगा। अली अकबर का लाश उठाऊंगा, दीन की अमानत बचाऊंगा। कासिम बिन हसन का शबाब उठाऊंगा, दीन का अमानत बचाऊंगा। अब्बास के पैसे उठाऊंगा, दीन की अमानत बचाऊंगा। और मोहम्मद का पचपना उठाऊंगा, नाना दीन की अमानत बचाऊंगा। ऐ मेरे नाना, आपका नवासा हुसैन बिन अली अपनी गर्दन तो कटा देगा, लेकिन आपके दीन को कटने नहीं देगा, आपकी शरीयत को मिटने नहीं देगा, आपकी उम्मत के बोझ को अपने कांधों पे उठा लेगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन ने नाना के रोजे को आखिरी सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद अम्मी फातिमा की तुरबत अनवर पर आए। अम्मी, आपका बेटा हुसैन नाना का मदीना छोड़ रहा। अम्मी, मैं वही हुसैन हूँ जिस हुसैन को 9 महीने अपने शिकम में आपने रखा था। अम्मी, मैं वही हुसैन हूँ जिस हुसैन को बड़ी नाजों से आपने पाला था। अम्मी, मैं वही हुसैन हूँ जिस हुसैन के लिए आप दुआएं करते थे तो जिब्रील जन्नत से जोड़े लेके आते थे। अम्मी, मैं वही हुसैन हूँ कि जब मुझे बुखार आता था तो आप मेरे लिए मिन्नतें करती थी। अम्मी, आज हुसैन आपकी तुर्बत से दूर जा रहा है। अम्मी, आज मैं वहां जा रहा हूँ जब कोई गुस्सा निहाल नहीं होगा। अम्मी, हुसैन उस करबला में जा रहा है जहाँ उसका कोई सहारा देने वाला नहीं रहेगा। इतना हुसैन इब्न अली का फरमाना था। सैयदा फातिमा ज़हरा के तुर्बत अनवर से आवाज आई, बेटा हुसैन, सब्र और इस्तिकामत से काम लेना। तुम करबला के मैदान पहुंचोगे, तुम्हारे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आएंगे। तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम्हारे बाबा अली मुर्तज़ा भी पहुंचेंगे। तुम तन्हा नहीं रहोगे, अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। ऐ हुसैन इब्न अली मेरे बेटे, तुम करबला के मैदान में तन्हा नहीं रहोगे। तुम्हारी नानी सैयदा खदीजतुल कुबरा भी आएंगे, तुम्हारी अम्मी फातिमा ज़हरा भी पहुंचेंगी, तुम्हारे बाबा अली मुर्तज़ा भी आएंगे। ऐ हुसैन, तुम करबला के मैदान में अकेले नहीं रहोगे, बल्कि अंबिया की मुकद्दस जमात करबला की सरजमीन पर पहुंचेगी। रसूलाने इज़ाद की मुकद्दस जमात करबला की सरजमीन पर पहुंचेगी। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने अपनी अम्मी को आखिरी सलाम पेश किया, अपने भाई हसन को आखिरी सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद पूरे काफिले के साथ हजरत इमाम अली मकाम अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, भतीजों के साथ, बेटियों के साथ, भांजों के साथ, सबके साथ पूरा काफिला निकलता है। मदीने से जब बाहर निकल कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पीछे मुड़ मुड़ के नाना के मदीने को देख रहे, पीछे मुड़ मुड़ के नाना के मदीने को देख रहे। बहन सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने रो के फरमाया, भैया हुसैन, आप पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हो? आका हुसैन ने फरमाया, मेरी बहन ज़ैनब, ये वही तैयार है जिस तैयार में आने के लिए तमाम लोग आरज़ुएं करते हैं। मेरी बहन ज़ैनब, ये वही नाना का मदीना है जिसकी चौखट पे आने के बाद अल्लाह मरीजों को शिफा अता फरमा देता है। ये वही तैयार है कि जिसके तैयार में आने के बाद अल्लाह बेसहारों को सहारा अता फरमाता है, बेचारों को चारा अता फरमाता है। गरीब है तो अल्लाह अमीर बना देता है, अदना है तो आला बना देता है, फकीर है तो बादशाह
بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، میری بہن زینب آج نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، حسین کا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قافلہ نورانی قافلہ مدینے سے نکلا مکہ پہنچا، مکے سے نکلا کوفہ پہنچا، کوفے سے نکلا کربلا کی سرزمین پہ، 2 محرم الحرام شریف کو یہ مقدس قافلہ کربلا کی مقدس سرزمین پر پہنچا۔ جب میرے حسین کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا، میرے امام نے اپنے جانثاروں سے فرمایا، اپنے غلاموں سے فرمایا، اے میرے جانثاروں، یہ کون سا مقام ہے جہاں پر ہم آ چکے ہیں؟ یہ کون سی وادی ہے جہاں پر ہم آ چکے ہیں؟ یہ کون سا دیار ہے؟ یہ کون سی زمین ہے جہاں پہ ہم آ کے ٹھہر چکے ہیں؟ ایک جانثار نے فرمایا، یا امام، اس کو عرض ماریہ کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، نہیں نہیں، اس کا کوئی اور نام ہوگا، اس میدان کی مٹی پہچانی پہچانی سی لگ رہی ہے۔ یہ وہی میدان ہے جس میدان میں میرے بابا علی مرتضیٰ نے 2 رکعت شکرانہ ادا کیا تھا۔ یہ میدان کے ٹیلے پہچانے پہچانے سے لگ رہے ہیں، یہ وہی ٹیلے ہیں جن ٹیلوں کو مجھے خیال میں دکھایا جا چکا ہے۔ اللہ اکبر، ایک جانشین نے فرمایا، یا امام، اس کا دوسرا نام کربلا ہے، یا امام، اس کا دوسرا نام کربلا ہے۔ اتنا فرمانا تھا، میرے امام نے فرمایا، بیٹے علی اکبر، گھوڑے سے سامان اتارو۔ عباس حسینی علمدار ہو، اس لیے کہ حسین اپنی منزل پہ آ چکا ہے، اور گویا دنیا میں اختر سے جان چھڑا کر بھاگے۔ حسین مقتل میں پہنچ کر موت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر موت کی حقیقت بتانے آیا ہے۔ یہ موت تیری حقیقت یہ ہے کہ اگر میں تیرے قریب ہو جاؤں تو مر جائے، اور میں تجھ سے قریب ہو جاؤں تو قیامت تک کے لیے زندہ ہو جاؤں۔ تجھ سے قریب ہو جاؤں، قیامت تک کے لیے زندہ ہو جاؤں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دن بڑھتا رہا، تاریخ بڑھتی رہی، وہ بھی دن آیا 7 محرم کو یزیدیوں نے خاندان مصطفی کے جشن و چراغ پہ پانی بند کر دیا، نہر فرات پر پانی کا پہرا بٹھا دیا، ساقی کوثر کے نوازوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، المختصر مسلمانوں، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، عاشور کا دن آیا، محرم کی 10 تاریخ آئی، سورج نکلا ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جن کے بعد دیگرے سب کو بھیجا۔ حضرت ہر گئے، حضرت ہر شہید ہو گئے، حضرت قاسم گئے، حضرت قاسم شہید ہو گئے، حضرت اولو محمد گئے، حضرت اولو محمد شہید ہو گئے، آوان گئے، آوان شہید، انصار گئے، انصار شہید، اصحاب گئے، اصحاب شہید، تمام لوگ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، ایک آخری شہادت نوجوانوں مسلمانوں میں پڑھ دیتا ہوں، غازی عباس کی شہادت ملاحظہ فرماؤ، لیکن حسینیوں زور سے بولو، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ جب شہادتیں پڑھی جائیں، کسی بزرگ کی شہادت پڑھی جائے یا کربلا موت کی شہادت پڑھی جائے تو وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دلوں میں جو جائز مرادیں لے کر آپ بیٹھے ہیں اس کو پیش کرتے رہے اور شہادت غازی عباس ملاحظہ فرماتے رہے۔ اللہ اکبر، کون غازی عباس؟ وہ عباس، وفا کا دوسرا نام عباس ہے، عباس کا دوسرا نام وفا ہے، استقامت کا دوسرا نام عباس ہے، عباس کا دوسرا نام استقامت ہے، بہادری کا دوسرا نام عباس ہے، عباس کا دوسرا نام بہادری ہے۔ اللہ اکبر، المختصر غازی عباس تھے، اے حسین ہے۔ سیدہ معصوم سکینہ روتی روتی چلی آئی غازی عباس کی بارگاہ میں۔ میرے چچا عباس، سکینہ نے جب آپ سے کچھ مانگا تب آپ نے اسے عطا کیا، کبھی انکار نہیں کیا۔ میرے چچا عباس، آج سکینہ آپ سے کچھ مانگ رہی ہے، کیا آپ عطا کریں گے؟ غازی عباس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میری بیٹی سکینہ آج مجھ سے کیا مانگے گی۔ اللہ اکبر، سیدہ معصوم سکینہ سے پیارے غازی عباس نے فرمایا، میری بیٹی سکینہ مانگو، جو تم کہو گی غازی عباس لا کے دے گا، جو تم مانگو گے تمہارا چچا تمہاری بارگاہ میں لا کے پیش کر دے گا۔ اللہ اکبر، معصوم سکینہ نے رو کے فرمایا تھا، میرے چچا عباس، آج سکینہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگے گی، آج سکینہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگے گی۔ کہا بیٹی پھر کس کے لیے چاہیے؟ کہا چچا عباس، صبح سے لے کے دوپہر تک میرا بچہ، میرا بھائی علی اصغر ہو گیا، 3 دن ہو گیا میرے بھائی نے پانی نہیں پیا،
وہ معصوم علی اصغر 6 ماہ کا بچہ اپنی سوکھی زبان کا باہر نکالتا ہے، میرے چچا عباس میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ میرا بھائیجا میرا بچہ پانی نہیں پی رہا ہے، میرا معصوم علی اصغر پانی نہیں پی رہا ہے۔ چچا عباس میرے فرات پہ جائیے، میرے بھائی علی اصغر کے لیے پانی لے آئیے، میرا چھوٹا بھیا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، امی کا دودھ خشک ہو چکا ہے اور بیویوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے کہ علی اصغر کو پانی دودھ ہی پلا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غازی عباس امام حسین میں کھڑے ہیں، حضرت امام حسین غازی عباس کو دیکھتے ہیں، غازی عباس امام علی مقام کو دیکھ رہے ہیں۔ امام علی مقام سے غازی عباس نے فرمایا میرے آقا حسین، پوری زندگی غازی عباس نے حضرت امام حسین کو کبھی بھائی جان کہہ کر نہیں بلایا، حقیقت میں ان کے بھائی ہیں، حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، حضرت ام البنین سے حضرت غازی عباس پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ کی بطن پاک سے حضرت امام حسن حضرت امام حسین پیدا ہوئے۔ پوری زندگی غازی عباس نے اپنے بھائی حسین کو کبھی بھائی جان کہہ کر نہیں بلایا، ہمیشہ اپنا آقا کہہ کر بلاتے تھے، ہمیشہ اپنا مولا کہہ کر بلاتے تھے۔ حضرت غازی عباس نے فرمایا مولا حسین میدان کارزات میں جانے کی اجازت دیجیے، بیٹی سکینہ نے پانی طلب کیا ہے، مشکیزہ لے کے جانا ہے، پانی لے کر آنا ہے نہر فرات سے۔ میرے آقا حسین نے رو کے فرمایا غازی عباس کس دل سے تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دوں، کس زبان سے تمہیں اجازت دوں کہ تم نہر فرات میں جاؤ؟ غازی عباس اگر آج تم چلے گئے تو میری قبر ٹوٹ جائے گی، اگر تم چلے گئے تو مجھے سہارا کون دے گا، اگر تم چلے گئے تو میری ہمت کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ غازی عباس کے بار بار کہنے پر، ان کی اصرار کرنے پر میرے آقا حسین نے اپنے بھائی غازی عباس کو میدان کارزات میں جانے کی اجازت دی۔ غازی عباس نے مشکیزہ لیا ہے، حضرت امام حسین کے ہاتھوں پر بوسہ لیا ہے، غازی عباس نے ہاتھ میں تلوار لی، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لیا، گھوڑے پر سوار ہو گئے، میدان کارزات میں پہنچے، یزیدی غلبے آ رہے تھے۔ حضرت غازی عباس نے جب اپنی تلوار ہوا میں لہرائی ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ مولا علی کی طاقت و قوت غازی عباس کے بازوؤں میں سما گئی ہے، غازی عباس کی تلوار چل رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ آسمان کی تمام بجلیاں غازی عباس کی جو ہے تلوار میں سما گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ غازی عباس کی تلوار چل رہی ہے، یزیدیوں کی گردنیں مولی گاجر کے طریقے کٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام یزیدیوں کو، کوفیوں کو، شامیوں کو غازی عباس فاصلے جہنم کرنے کے بعد نہر فرات پر پہنچے ہیں، مشکیزے میں پانی بھرا، مشکیزے میں پانی بھرنے کے بعد مشکیزے کا منہ بند کر کے مشکیزے کو الگ رکھا، چلو میں پانی لیا، لاؤ میں بھی پی لوں، اگر اس میں سے پیوں گا تو اس میں پانی کم پڑ جائے گا، جتنا میں پیوں گا اتنا کوئی اور لے گا۔ غازی عباس نے سوچا کہ لاؤ میں یہی پی لوں، جیسے ہی نہر فرات سے چلو میں پانی لیا، منہ کے قریب لے گئے، اللہ اکبر، دل نے آواز دی عباس تم پانی پی رہے ہو، علی اصغر پیاسا تڑپ رہا ہے، عباس تم پانی پی رہے ہو، معصوم سکینہ پیاسی تڑپ رہی ہے، عباس تم پانی پی رہے ہو، عابد بیمار پیاسا تڑپ رہا ہے، عباس تم پانی پی رہے ہو، خاندان مصطفیٰ کا چشم و شراب پیاسا تڑپ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دل نے آواز دی غازی عباس نے پانی کا اچھالا نہر فرات میں پھینکا، اپنے وفادار گھوڑے سے کہا اے میرے گھوڑے تو پانی پی لے۔ اللہ اکبر۔ وہ گھوڑا بھی بڑا وفا تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو گھوڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ جانوروں کو میرے آقا کے گھرانے سے محبت تھی، لیکن یزیدیوں کو میرے آقا کے گھرانے سے محبت نہ تھی۔ پانی سب کے لیے موجود ہے، جانور بھی پیے، پرندے بھی پیے، یہاں تک کہ کافی بھی پیے، لیکن خاندان مصطفیٰ کے لیے ایک بھی قطرہ پانی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ظالموں، تم نے اگر ظلم کی انتہا کر دی تو حسین نے صبر کی انتہا کر دی، اگر تم نے ظلم کی انتہا کر دی تو حسین نے صبر کی انتہا کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت غازی عباس نے اپنے وفادار گھوڑے سے کہا اے میرے گھوڑے تو پانی پی لے۔ گھوڑے نے کہا، زبان محبت سے گھوڑے نے کہا اے غازی عباس میں پانی پی لوں، معصوم علی اصغر پیاسے تڑپ رہے ہیں، میں پانی پی لوں، معصوم سکینہ پیاسے بے چین ہو رہی ہے۔ گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ اب حضرت غازی عباس ایک ہاتھ میں تلوار تھامتے ہیں،
دوسرے ہاتھ میں پانی کا مشکشہ لیتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، خیمہ حسین کی طرف قریب ہو رہے تھے۔ یزیدیوں نے دیکھا، وہ دیکھو عباس جا رہے، پانی لے کر جا رہے، ایک بھی قطرہ خیمہ حسین تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ عباس کا کام تمام نہیں کر دو، ایک ظالم نے ایک زہریلا تیر چلایا، المختصر غازی عباس کے داہنے بازو پہ لگا۔ حضرت عباس کا داہنا بازو زمین شہید ہو کے کٹ کر کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ غازی عباس نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزے کو پکڑا ہے، دوسرے ہاتھ پہ بھی ظالموں نے زہریلا تیر چلایا ہے۔ غازی عباس کا بایاں ہاتھ کٹ کٹ کے زمین پہ گر جاتا ہے، لیکن بار غازی عباس تیری بہادری کو سلام پیش کرتا ہو، تیری استقامت کو سلام پیش کرتا ہو، تیری جرأت کو سلام پیش کرتا ہو، تیرے سر پہ تیرے میرے ماں باپ قربان۔ اے غازی عباس، جب دونوں ہاتھ قلم ہو کر کٹ کر کے زمین پر گر گئے، غازی عباس نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں پھنسا لیا۔ خیمہ حسین کے قریب ہو رہے تھے کہ ایک ظالم یزیدیوں میں سے ایک ظالم آگے نکلا اور غازی عباس کو سامنے سے ایک زہریلا تیر چلایا۔ غازی عباس کے مشکیزے کو سوراخ کرتے ہوئے غازی عباس کے سینے کو چوبتا ہوا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غازی عباس زخموں سے چور ہے، زخموں سے نڈھال ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب کوئی کسی اونچائی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے ٹیک لیتا ہے زمین پر کہ کہیں مجھے زیادہ چوٹ نہ لگے۔ اللہ اکبر، لیکن غازی عباس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے غازی عباس دونوں ہاتھوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب حضرت غازی عباس زمین پہ جو ہے گھوڑے سے ڈائریکٹ زمین پہ گرے ہیں۔ جب زمین پہ گرے ہیں درد بھری آواز سے کہا، یا اخا ہو ادرکنی، یا اخا ہو ادرکنی۔ میرے آقا حسین، اپنے بھائی عباس کی خبر لیجئے، آقا حسین اپنے بھائی عباس کی خبر لیجئے۔ جب یہ درد بھری آواز غازی عباس کی میرے آقا حسین نے سنی، خیمے سے باہر نکلے، توڑے توڑے چلی آئی تو کیا دیکھتے ہیں؟ غازی عباس کے اوپر غشی طاری ہے، بے ہوشی کا عالم ہے۔ آنکھیں کھولتے ہیں پھر بند کرتے ہیں، پھر کھولتے ہیں پھر بند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا حسین نے اپنی زانو اقدس پر اپنے بھائی عباس کا سر رکھا۔ میرے آقا حسین اپنے بھائی عباس کے چہرے کو صاف کر رہے ہیں، چہرے سے گرد و غبار کو ہٹا رہے ہیں، زلفوں سے کو صاف کر رہے ہیں، زلفوں سے گرد و غبار کو ہٹا رہے ہیں۔ ہاتھوں کی ٹھنڈک سے غازی عباس نے آنکھیں کھولی۔ غازی عباس نے رو کے فرمایا، میرے آقا حسین، میری بیٹی سکینہ سے کہنا کہ وہ اپنے چچا کو معاف کر دے کہ اس کا چچا عباس اس کی پیاس نہ بجھا سکا۔ آقا حسین اپنے بیٹے علی اصغر سے فرمائیے گا کہ علی اصغر اپنے چچا عباس کو معاف کر دے کہ تیرا چچا عباس میری پیاس کا علاج نہ کر سکا، تیری تمناؤں کی تکمیل نہ کر سکا۔ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے حضرت غازی عباس اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، پھر بند کرتے ہیں، پھر کھولتے ہیں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا، غازی عباس، میں تو تمہاری تمنا پوری کر دوں گا، سکینہ سے بھی کہہ دوں گا کہ تم کو معاف کر دے، علی اصغر سے بھی کہہ دوں گا کہ تم کو معاف کر دے، لیکن ایک میری بھی حسرت تو پوری کرتے جاؤ، ایک میری بھی تمنا تو پوری کرتے جاؤ۔ حضرت غازی عباس نے فرمایا، میرے آقا حسین فرمائیے کیا تمنا ہے؟ یہ غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا حسین نے رو کے فرمایا تھا، میرے بھائی عباس، اے غازی عباس رحمتار، بچپنے سے لے کر اب تک تم نے جب سے بولنا شروع کیا ہے، کبھی اپنی زبان سے مجھے بھائی جان کہہ کر نہیں بلایا، کبھی اپنا بھیجا کہہ کر نہیں بلایا۔ آج حسین تجھ سے کہہ رہا ہے، اے میرے غازی عباس، آج تو اپنی زبان سے مجھے بھائی جان کہہ کر بلا دے۔ میرے کان پرس رہے ہیں کہ میں تیری زبان سے بھائی جان سنو۔ اللہ اکبر، میرے غازی عباس نے رو کے فرمایا تھا، میرے آقا حسین کس زبان سے آپ بھائی کہہ کر پکارو؟ آپ کی ماں فاطمہ ہے، میری ماں فاطمہ نہیں ہے، میری ماں ام البنین ہے۔ آپ کی ماں میری ماں کی طرح نہیں ہے، میری ماں آپ کی ماں کی طرح نہیں ہے، نہ میں آپ کی طرح
ہوں، نہ آپ میری طرح ہے کہ زبان سے آپ کو بھائی جان کہہ کر پکارو۔ المنتصر میرے آقا نے فرمایا عباس ایک بار تو بھائی جان کہہ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غازی عباس نے اپنی زبان کو دھیرے دھیرے ہلا کر دھیری آواز سے کہا بھائی جان، بھیا حسین۔ اتنا فرمانا تھا حضرت غازی عباس کے روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسینیو جب حضرت غازی عباس نمبردار کا وصال ہوا تو میرے آقا حسین کی زبان پہ ایک جملہ آیا تھا۔ وہ کون سا جملہ تھا کہ حضرت علی اکبر کی لاش اٹھانے پر میرے آقا حسین نے یہ جملہ نہیں فرمایا، علی اصغر کی لاش اٹھایا میرے آقا حسین نے یہ جملہ نہیں فرمایا، قاسم کا شراب اٹھایا میرے آقا حسین نے یہ جملہ نہیں فرمایا۔ کون سا جملہ غازی عباس کی شہادت پر میرے آقا حسین نے فرمایا؟ حسینیو سنو، میرے آقا حسین نے یہ جملہ فرمایا کہ اے میرے بھائی عباس، آج تم چلے گئے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، آج تم چلے گئے حسین کا سہارا چلا گیا ہے، آج تم چلے گئے حسین سے ہمت کون بنے گا؟ آج تم چلے گئے ہو حسینی علم کا بردار کون بنے گا؟ حسین کے پرچم کو کون بلند کرے گا؟ اللہ اکبر! اتحاد مچ گیا کہ غازی عباس شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ایک کر کر کربلا کے میدان میں خاندان مصطفیٰ کا جشن چراغ گل ہوتا رہا اور اسلام کا پرچم بلند ہوتا رہا۔ بالآخر حسین نے بھی اپنی گردن کٹا کے اپنے نانا جان کی امتیوں کو یہ پیغام دیا تھا، میرے نانا کی امتیوں دیکھ لو، حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے پھر بھی نماز پڑھا ہے، تم کھا کے نماز نہیں پڑھ پاتے ہو، تم پی کے نماز نہیں پڑھ پاتے ہو۔ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو یہ آخری سجدہ میں نے اس لیے کیا تاکہ اپنے نانا کی امتیوں کو یہ پیغام دے دو کہ اے میرے نانا کی امتیوں دیکھو، حسین کے تمام مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں لیکن پھر بھی حسین نے صبر کیا اور اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا نہیں بھولا۔ اے میرے نانا کی امتیوں، اگر پکے سچے حسینی بننا چاہتے ہو تو کبھی مسجدوں کو ویران مت کرنا، اس لیے کہ اسی مسجد کے مناروں کو بچانے کے لیے، اسی مسجد کے ممبروں کو بچانے کے لیے، اسی مسجد کے محرابوں کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے بچوں کی قربانی پیش کی اور اپنی گردن کٹا کے نانا کی امتیوں کو درس دے دیا تھا۔ یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا۔ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے، میرا حسین صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ سرکار بڑی نماز فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نادار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔